بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام خالد ظفر ہے اور میں ریڈیو ٹیلی ویژن آرٹسٹ ہوں 1973 سے۔ پیارے دوستو، آج میں 2-3 دن کے بعد حاضر ہوا ہوں اور اس وقت بھی میں یہ ایک ویڈیو بنا یہ ایک بچپن کا واقعہ ہے، وہ مجھے یاد آ گیا۔ جب میں چھوٹا سا تھا، چوتھی جماعت میں ہوں گا، تیسری میں ہوں گا، یاد نہیں، تو عید پہ ہمیں 1 روپیہ عیدی ملتی تھی۔ 1 روپے کا نوٹ تو تھا اس وقت 16 آنے کا تھا، بہت بڑا ہوتا تھا 16 آنے، 16 روٹیاں آ جاتی تھی اور 1 لیٹر پیٹرول آ جاتا تھا اس میں۔ اب آپ سمجھ لو، تو بچے کے لیے تو وہ بہت رقم ہے۔ تو وہ رشتہ دار بھی آ جاتے تھے کچھ عید ملنے، تو ہمارا کچھ آسرا ہو جاتا تھا، اور گھر سے عیدی ملی 1 روپیہ، باقی کچھ رشتہ دار وغیرہ بھی دے گئے۔ تو کسی ایک عید پہ میرے پاس جمع ہو گئی کوئی 8-10 روپے۔ تو اب 8-10 روپے کہاں خرچ کرے؟ اچھا، ہم لیتے تھے ناظم آباد میں، اور ہمارے گھر سے کوئی 1-1.5 کلومیٹر آگے چورنگی ایک بازار تھا، گولی مار چورنگی کا۔ اس میں جناب بہت شاپس تھیں، ہر چیز ملتی تھی، کپڑا، جوتا، ہر چیز، بیگ، اسکول کا سامان، اسٹیشنری۔ ابن صفی کی بھی وہاں پہ اسرار پبلیکیشن کی دکان تھی۔ تو وہاں پر ایک چھوٹا سا کیبن تھا، اندر ہوٹل تھا، مطلب ہوٹل کی فٹ پاتھ جو تھی، اس فٹ پاتھ پہ ایک کیبن تھا لکڑی کا، یعنی وہ بلڈنگ سے ملحق تھا۔ اس میں جناب وہ ٹوائز وغیرہ بیچتے تھے۔ تو ہم وہاں ایسی سروے پہ گئے کہ یار کیا خریدیں، اتنی بڑی دولت ہاتھ آئی ہے۔ تو ہم نے وہاں سروے کیا جناب، تو پتہ چلا کہ وہاں پر ایک چیز رکھی ہوئی ہے، وہ ہے بینجو۔ پتہ نہیں، اس کو دیکھ کے مجھے کیا اچھا لگا بینجو کو، میں نے کہا یار یہ خریدنا چاہیے۔ پرائس پوچھی، اس نے کہا 5 روپے۔ تو ہم تو بادشاہ آدمی تھے اس وقت، 8-10 روپے جیب میں پڑے تھے۔ ہم نے کہا 5 روپے کی کیا حقیقت ہے، ابھی اس کے پھر دے دیں گے اس کو۔ تو 5 روپے کا وہ بینجو ہم نے خرید لیا۔ چھوٹا سا تھا، ظاہر ہے اتنا بڑا نہیں تھا، چھوٹا ہی تھا۔ تو وہ دے کے ہم اپنے خوشی خوشی گھر آ گئے۔ اچھا، تو وہ اخبار میں لپیٹ کے دیا انہوں نے، کیونکہ شاپر واپر کا تو دور نہیں تھا، اور ٹی وی آیا نہیں تھا اس وقت تک پاکستان میں، اور وہ ریڈیو ہی چلتا تھا، کیسٹ بھی نہیں تھا۔ تو وہ لے کے ہم پہنچ گئے گھر۔ اب وہاں جا کے ہم نے جناب علی گھر میں یہ کیا کہ اس کو بجانا شروع کیا۔ ایک اسٹرائکر ہوتا تھا، اور اپنے اس کے جو کیز تھیں وہ ہوتی تھیں۔ تو اسٹرائکر سے ہم ٹڑنگ پڑنگ ٹڑنگ پڑنگ کر رہے ہیں، اور کیز بھی دبا رہے ہیں، یہاں کچھ دب رہا ہے آواز آ رہی ہے، وہاں کچھ دب رہا ہے آواز آ رہی ہے۔ خیر 2-4 دن دباتے رہے اس کی کیز کو، کسی اور کو نہیں، تو کیز دباتے رہے اور آوازیں اس میں سے نکلتی رہی، مختلف سر نکلتے رہے۔ اب ہمیں تو یہ یاد نہیں کہ پتہ تھا یا نہیں پتہ تھا، سرگم سارے گاما پادھا نسا، تو سرگم کا پتہ نہیں تھا، لیکن یہ کہ ہم کرتے رہے کوشش، اور پھر ایک کے بعد دوسرا کی دبایا، تیسرا دبایا، چوتھا، اس طرح مختلف قسم کی آوازیں، یعنی ہم میلوڈی ایجاد کر رہے تھے، یعنی ایسا ہے جیسے کمپوز کر رہے ہیں میلوڈی۔ وہ کرتے 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 ایک دن ایسا ہوا، کچھ لگا کہ یار یہ کسی گانے سے ملتا جلتا ہے۔ اے میرے اے میرے، ایک کی ادھر دبائی، ایک بیچ میں چھوڑی، ایک ادھر دبا دی، نیچے کی کیس پہ چل رہا ہے۔ تو اے میرے دل کہیں، اب ذرا اوپر چلے گئے ہم، گا کے دیکھا تو ہاں یار یہ اوپر جائے گا۔ تو اب اتنی سمجھ آ گئی تھی کہ یار یہ اوپر کے سر ہیں، یہ نیچے کے، یعنی یہاں موٹی آواز ہے یہاں پتلی، ہمیں یہ پتہ تھا، سر بول نہیں، موٹی اور پتلی۔ تو بجانا شروع کیا، تو ہمارے سے اے میرے دل کہیں اور چل پڑا، اور جناب وہ بجاتے بجاتے پھر اس کے انترے پہ بھی آ گئے۔
چل جہاں غم کے مارے نہ ہوں. تو یہ اب ہو ایک ہی سر پہ رکا ہوا تو وہاں ٹگنی گنی گنی اس کو چھوڑ پر چھوڑ پر. تو اس طرح کچھ سمجھ میں آنے لگا موسیقی کا کہ یار یہ. اچھا والد صاحب بھی دیکھتے تھے کہ یہ بیٹھا ہوا یہ کر رہا ہے. اچھا ماشاء اللہ 10 بہن بھائی تھے اس وقت. تو 10 نہیں تھے، 6 تو ہوں گے. ہاں 5-6 تو تھے ہم. تو انہوں نے کہا چلو یہ لگا ہوا ہے اپنے لگا رہا ہے، ورنہ سالہ شیطانی کرتا ہے بہت. میں ایکٹیو بہت تھا. یہ کھڑکی اس پہ چڑھ گیا، وہ پنکھے سے لٹک گیا یا پنکھے کو چلا رہا ہوں ہاتھ سے ہی. مطلب اس ٹائپ کی ایکٹیویٹی کرتا تھا. اور چھت پہ چڑھ گیا اور جناب منڈیر پہ بیٹھ کے اور پیر لٹکا کے نیچے دیکھ رہا ہوں 3 منزل سے. امی کی جان نکل گئی، ہائے ہائے میرا بچہ نیچے اتر. میں بیٹھا نیچے اتر جا. ہم کہہ رہے ہیں ان کو ہو کیا رہا ہے یار، میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، مجھے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. چھت پہ منڈیر پہ بیٹھا ہوا ہوں میں جیسے کبا بیٹھتا ہے. تو ڈر نہیں لگ رہا، چھوٹا بچہ. تو واقعی میں غلط تھا. خدا نہ کرے اللہ نہ کرے تیز ہوا چل جاتی تو مطلب یہ تو بہت خطرناک کام ہے. آج میں کسی بچے کو دیکھتا ہوں نا اس طرح کہ گرل پہ چڑھ رہا ہے یا دیوار پہ چڑھنے کی کوشش، میں ارے بھائی نیچے اتر، کیا کر رہا ہے یہ، اللہ نہ کرے. تو یہ مطلب ہماری ناسمجھی تھی اور کچھ تربیت کی بھی شاید کمی ہو. مار تو پڑتی تھی ہمیں خوب ٹھیک ٹھاک. تو کیا پتہ اس کی وجہ سے ڈھیٹ ہو گئے ہو. لیکن میرا خیال ہے ڈھیٹ نہیں، دل بڑا تھا. اور دل بھی نہیں، ناسمجھی تھی، بے وقوفی تھی، جہالت پن تھا کہ اس طرح بیٹھ گئے. اور اچھا ہم خود نہیں بیٹھے تھے، ہمارے ساتھ ایک صاحب تھے، وہ بھی ہمارے ہم عمر 2-1 سال بڑے ہوں گے. وہ بھی ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے. ان کو دیکھ کے ہم بھی بیٹھ گئے اور نیچے جھانک رہے ہیں یوں کہ کیا ہو رہا ہے نیچے، اوپر سے نیچے. آج میں سیڑھیوں سے چڑھ کے یا لفٹ سے کہیں جاتا ہوں تو جو منڈیر ہوتی ہے دیوار، اس ریلنگ وغیرہ، اس سے نیچے جھانکتا ہوں تو مجھے پیر میں سنسنیاں سی دوڑتی ہیں، یعنی ہائٹ فوبیا جیسے کہتے ہیں. تو مجھے تو چکر آ جاتے ہیں دیکھ کے. پتہ نہیں کیا وقت تھا کیا تھا. خیر جناب وہ ہارمونیم والی بات پہ آتا ہوں میں. تو وہ ہارمونیم وہ بینجو ہم بجاتے رہے، اس سے ہاتھ ہمارا صاف ہو گیا. اچھا بینجو بجاتے الٹے ہاتھ سے، تو الٹے ہاتھ سے بینجو بجانا ہے، سیدھے ہاتھ سے اسٹرائکر پکڑا ہوا ہے، ٹا ٹا ڈا ٹا ٹا ڈا. تو یہ کرتے کرتے مطلب کافی روانی آ گئی. اچھا اب ہم لے آئے، جب ذرا ترقی ہوئی ہماری بھی، ذرا بڑے ہوئے تھوڑے، 6-7 کلاس میں آ گئے شاید. تو ہمیں شوق ہوا یار ہارمونیم. ہمارے گھر کے پیچھے ایک دکان تھی، اس میں 2 چھتی تھی اور نیچے جگہ تھی. انہوں نے اس پہ بنایا ہوا تھا ایسٹرن سوشل ویلفیئر آرٹ سرکل. کتنا بڑا نام. وہ KDA یا SBCA میں کوئی صاحب تھے، کلٹ پلک تھے، موسیٰ ناری جو. تو یہ ایسٹرن سوشل مشہور تھا اس زمانے میں. عمر شریف نے بھی وہاں بڑے چکر کاٹے ہیں جب میں چھوڑ چکا تھا. وہ مطلب میں بڑا سینئر تھا تو میں چھوڑ چکا تھا وہ. تو جناب وہ 66 کی بات ہے یا 7 کی. تو وہ وہاں جا کے ہم بیٹھنے لگے شام کے ٹائم پہ. تو ایک آدھ چائے وائے بھی ہوٹل سے منگا لیتے تھے، پی لیتے تھے، وہ لوگ بھی منگا کے پیتے تھے. تو وہاں دیکھا ہارمونیم پڑا ہے، طبلہ پڑا ہے، ڈھولک پڑی ہے. اور ہمارے محلے میں ایک لڑکا رہتا تھا، وہ ہم سے تو بہت بڑا تھا، لڑکا نہیں تھا اس وقت، نوجوان تھا. اس کا نام تھا منظور. ویکزول گاڑی تھی ان کے پاس اور پلاسٹک کی دکان تھی ان کے ابا کی، جامع کلاس مارکیٹ کے سامنے جو پلاسٹک کی دکان ہے ان میں. تو وہ ویکزول گاڑی تھی، کرایہ کا مکان تھا ان کا. اس کے پاس تھا اکارڈین، ڈم ڈم، وہ اکارڈین بجاتا تھا وہاں. اور مجھے بڑا یار دل کو لگتا تھا کیا یار یہ بجا رہا ہے، رائٹ ہینڈ پہ بھی بٹن ہے
لیفٹ ہینڈ پہ ساری کیز ہیں، ہے نا. تو وہاں فاروقی صاحب بھی آتے تھے، نیشنل بینک کے فاروقی صاحب بہت شریف آدمی. تو وہ بینک سے نوکری ختم کرتے تھے 4-5 بجے، گھر آتے ہوں گے، کھانا کھاتے ہوں گے یا جو بھی، اور پھر اس کے بعد آ جاتے تھے ایسٹرن سوشل آرٹ سرکل کی دکان پہ. دکان کا کرایہ ہوگا 15-20-25 روپے بس. تو وہ آف سائڈ پہ تھی، یعنی جہاں کوئی گھاک نہیں آتا. اور مین سائڈ پہ جو چوراہے کی طرف تھی وہاں پرچون کی دکانیں، یہ سب میڈیکل اسٹور، ڈاکٹر کلینک سب تھا. ہم جناب علی اس پہ جا کے اپنا تفریح کرتے تھے، بڑا مزہ آتا تھا ہمیں. 7-8 بجے کے بعد جب مغرب ہو گئی ہم بھاگتے تھے گھر. گریجولی بڑے ہوتے گئے تو پھر ہمیں مارجن مل گیا. خیر جی، ہم نے بڑا کچھ کرا کے 150 روپے جمع کیا. 150 روپے لے کے ہم سلیم بینجو والے، ہارمونیم والے، ریڈیو پاکستان کی دیوار کے ساتھ ان کی دکان تھی، پھر مسجد تھی. اس دکان میں وہ ہارمونیم بناتے تھے اور بیچتے بھی تھے. تو ہم نے ان سے ایک 150 روپے کا میل باجا، یہ اب بتا بعد میں چلا کہ یہ میل و خرچ کیا ہوتا ہے، وہ باجا لے آئے. وہ قوالوں کا باجا کہتے ہیں لوگ ہارمونیم کو. تو وہ قوالوں کا ہارمونیم ہوتا ہے جس میں آواز تیز ہوتی ہے، اونچے سر ہوتے ہیں، ہے نا. قوالوں کے سر اوپر کے ہی زیادہ ہوتے ہیں، چیخ چیخ کے گانا ہوتا ہے رات بھر. پان بھی گلے میں دبایا ہوا ہے تاکہ گلا خشک نہ ہو بولنے گانے سے. اور رطوبت جاتی رہتی ہے، اور وہ ایک پان پہ گلوری اور ڈال دی منہ میں، اور وہ پگھل رہا، آہستہ آہستہ گا بھی رہے ہیں، اس میں قوالی بھی ہو رہی ہے، اور خوب مست ہو کے جناب وہ گا رہے. تو ہم ہارمونیم پہ بھی ہم نے وہی مشق کی. تو وہی اے میرے دل، وہی سر ڈھونڈ ڈھانڈ کے بجا لیا. وہ 1 دن 2 دن 4 دن، پھر کچھ سمجھ میں آنے لگا. پھر میں ایک کتاب خرید کے لایا. وہ کتاب تھی ہارمونیم بجانا سیکھیے، وہ کسی ہندو کی لکھی ہوئی تھی. تو اس میں بتایا تھا بھئی یہ سرگم ہوتی ہے، 7 سر ہوتے ہیں، 10 ٹھاٹ ہوتے ہیں، اور پھر ان کے پلٹے ہوتے ہیں، وہ سب لکھا ہوا تھا. تو ہم نے پڑھ کے اس کو کرنا شروع کر دیا. اچھا، جو فاروقی صاحب تھے انہوں نے جب میرا شوق دیکھا تو مجھے تھوڑا تھوڑا گائیڈ کرنے لگے کہ بیٹا اس کو ایسے کرتے ہیں، یہ ایسے ہے. وہ خود گاتے بھی تھے اور ہارمونیم پلے کرتے تھے. سستا زمانہ تھا، کوئی ٹینشن نہیں تھی دماغ پہ کہ بیوی گھر جائیں گے تو ڈانٹے گی، مارے گی اور سنائے گی. نہیں، ایسا بیویوں کا کام نہیں تھا. شوہروں کو اگر اپنے شوق کے لیے جانا ہے تو آزادی ہے. سمجھو وہ ان کا پلے ٹائم تھا، تو کھیلنے کودنے کی آزادی. اس وقت بھی وہ میری طرح ٹین تھی ان کی، اتنے ایج تھی، پیچھے گدی پہ تھوڑے سے بال تھے یہاں پیچھے، اور باقی سامنے سے رنگ تھا. نارمل سے آدمی تھے لیکن تھے بڑے میٹھے تھے. ارے بیٹا ایسے کر لو، ایسے کر لو. ہم بھی بڑے خوش کرتے تھے. پھر ذرا وہ باجا کے ساتھ ہم گانے بھی لگے. جب پلٹے ہیں وہ تو گلے سے کرنے پڑیں گے. سا رے گا ما گا ما پا ما پا دا نی دھا نی سا نی دھا پا ما گا رے سا. یہ سب کرنے لگے ہم. پھر پتہ چلا یار یہ بھیرو ٹھاٹ ہے، یہ ایمن ہے، یہ بلاول ہے. اب یہ کرتے کرتے سمجھ میں آنے لگا یار یہ ہے. اب دنیا میں 10 ہی ٹھاٹ ہیں، اس سے راگ بنے، پھر راگنیاں بنی، اور پھر پوری دنیا کی تم اٹھا لو کوئی بھی میوزک، اس میں یہی ملے گا آپ کو. تو جناب وہ میوزک انٹرنیشنل لینگویج ہے. تو جیسے گونگوں کی سائن کی لینگویج ہوتی ہے، وہ ایک ہی ہے پوری دنیا میں. یہ نہیں ہے کہ یہاں الگ وہاں الگ. اس کا مطلب ہے مرد، اس کا مطلب ہے عورت. یہ سائن ہے سب جگہ. میری جہاں تک معلومات، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں تو آپ بتا دیجیے گا کمنٹ میں مجھے کہ بھائی آپ نے غلط کہا. میں یہی سمجھتا ہوں، کیونکہ کئی میں نے ایک انگلش فلم دیکھی تھی جس میں
ایک آدمی گونگا ہوتا ہے، عورت ہوتی ہے، اس کی بیوی ہے، کوئی بچہ تھا جب دیکھی تھی، اور وہ اشاروں میں بات کرتی تھی، سائن میں۔ میرے اتفاق سے ایک ماموں گونگے تھے اور ایک خالہ گونگی تھی، دو تھے کریکٹر ہمارے یہاں۔ تو ان کو ہم دیکھتے تھے، یہ اشاروں سے بات کرتے تھے، ڈسکشن میں بیٹھتے تھے، اور پھر کوئی بھی بتاتا تھا ان کو، یہ کہہ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے، تو اشاروں میں سمجھ جاتے تھے۔ اب جناب وہ ہارمونیم سے ہم نے پلٹے شروع کیے تو تھوڑے حوصلہ بڑھا، اب سروں کی شناخت ہو گئی، سر ور سب سمجھ میں آ رہے ہیں، گلے سے بھی نکل رہے ہیں، مخارج بالکل درست ہو رہا ہے، سننے والا کہ ہاں یار یہ باجا بج رہا ہے یا اس کا گلا بج رہا ہے، یعنی انگلی رکھ دی کسی نے سر پہ، ہمارے گلے سے وہی آواز نکلتی تھی آٹومیٹک۔ تو پھر کرنا یہ ہوا، گانا گانے لگے ہم، گانا بھی گاتے تھے باجے کے ساتھ، اور ڈھولک پہ کبھی کوئی۔ یہ ایک سندھی بچہ تھا، لڑکا تھا نوجوان، ہم سے تو بڑا تھا عمر میں 10-15 سال، راجدی فیملی کا، اس کا نام تھا امین راجدی، تو وہ بھی ایسٹرن سوشل آرٹ سرکل میں آیا کرتا تھا، تو اس سے ہماری بڑی دوستی ہو گئی۔ وہ لسبیلا پہ رہتا تھا، وہاں ان کا ایک بنگلہ تھا، میں گیا ہوں، اس سے کافی دوستی ہو گئی تھی، کبھی جیپ پہ آ جاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارمونیم والے ریڈیو پاکستان کی دیوار کے ساتھ جو وہ ان کی اتنے ایج تھی، پیچھے گدی پہ تھوڑے سے بال تھے یہاں پیچھے، اور باقی سانولا سے رنگ تھا، نارمل سے آدمی تھے، لیکن تھے بڑے میٹھے تھے۔ ارے بیٹا ایسے کر لو، ایسے کر لو، ہم بھی بڑے کچھ کرتے تھے۔ پھر ذرا وہ باجا کے ساتھ ہم گانے بھی لگے، جب پلٹے ہیں وہ تو گلے سے کرنے پڑیں گے، سا رے گا ما گا ما پا ما پا دا نی دھا نی سا نی دھا پا ما گا رے سا، یہ سب کرنے لگے ہم۔ پھر پتہ چلا یار یہ بھیرو ٹھاٹ ہے، یہ ایمن ہے، یہ بلاول ہے، اب یہ کرتے کرتے سمجھ میں آنے لگے۔ دیوار کے ساتھ ان کی دکان تھی، پھر مسجد تھی، اس دکان میں وہ ہارمونیم بناتے تھے اور بیچتے بھی تھے، تو ہم نے ان سے ایک 150 روپے کا میل باجا، یہ اب بتا بعد میں چلا کہ یہ میل و خرچ کیا ہوتا ہے، وہ باجا لے آئے۔ وہ قوالوں کا باجا کہتے ہیں لوگ ہارمونیم کو، تو وہ قوالوں کا ہارمونیم ہوتا ہے جس میں آواز تیز ہوتی ہے، اونچے سر ہوتے ہیں، ہے نا، قوالوں کے سر اوپر کے ہی زیادہ ہوتے ہیں، چیخ کے گانا ہوتا ہے رات بھر، پان بھی گلے میں دبایا ہوا ہے تاکہ گلا خشک نہ ہو بولنے گانے سے، اور رطوبت جاتی رہتی ہے، اور وہ ایک پان پہ گلوری اور ڈال دی منہ میں، اور وہ پگھل رہا ہے، آہستہ آہستہ گا بھی رہا ہے، اس میں قوالی بھی ہو رہی ہے، اور خوب مست ہو کے جناب وہ گا رہے۔ تو ہم ہارمونیم پہ بھی ہم نے وہی مشق کی، تو وہی اے میرے دل، وہی سر ڈھونڈ ڈھانڈ کے بجا لیا، وہ 1 دن 2 دن 4 دن، پھر کچھ سمجھ میں آنے لگا۔ پھر میں ایک کتاب خرید کے لایا، وہ کتاب تھی ہارمونیم بجانا سیکھیے، وہ کسی ہندو کی لکھی ہوئی تھی، تو اس میں بتایا تھا بھائی یہ سرگم ہوتی ہے، 7 سر ہوتے ہیں، 10 ٹھاٹ ہوتے ہیں، اور پھر ان کے پلٹے ہوتے ہیں، وہ سب لکھا ہوا تھا، تو ہم نے پڑھ کے اس کو کرنا شروع کر دیا۔ اچھا جو فاروقی صاحب تھے، انہوں نے جب میرا شوق دیکھا تو مجھے تھوڑا گائیڈ کرنے لگے، اور ہارمونیم پلے کرتے تھے، سستا زمانہ تھا، کوئی ٹینشن نہیں تھی دماغ پہ کہ بیوی گھر جائیں گے تو ڈانٹے گی، مارے گی اور سنائے گی، نہیں، ایسا بیویوں کا کام نہیں تھا۔ شوہروں کو اگر اپنے شوق کے لیے جانا ہے تو آزادی ہے، سمجھو وہ ان کا پلے ٹائم تھا، تو کھیلنے کودنے کی آزادی، اس وقت بھی وہ میری طرح 10 تھی، اور یہ ہے اب دنیا میں 10 ہی ٹھاٹ ہیں، اس سے راگ بنے، پھر راگنیاں بنی، اور پھر پوری دنیا کی تم اٹھا لو کوئی بھی میوزک، اس میں یہی ملے گا آپ کو۔ تو جناب وہ میوزک انٹرنیشنل لینگویج ہے، تو جیسے گونگوں کی سائن کی لینگویج ہوتی ہے، وہ ایک ہی ہے پوری دنیا میں،
یہ نہیں ہے کہ یہاں الگ وہاں الگ. اس کا مطلب ہے مرد, اس کا مطلب ہے عورت. یہ شائن ہے سب جگہ, میری جہاں تک معلومات. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں تو آپ بتا دیجیے گا کمنٹ میں مجھے کہ بھائی آپ نے غلط کہا. میں یہی سمجھتا ہوں, کیونکہ کئی میں نے ایک انگلش فلم دیکھی تھی جس میں ایک آدمی گونگا ہوتا ہے, عورت ہوتی ہے, اس کی بیوی ہے, کوئی بچہ تھا جب دیکھی تھی, اور وہ اشاروں میں بات کرتی تھی سائن میں. میرے اتفاق سے ایک ماموں گونگے تھے اور ایک خالہ گونگی تھی, دو تھے کیریکٹر ہمارے یہاں. تو ان کو ہم دیکھتے تھے, یہ اشاروں سے بات کرتے تھے, ڈسکشن میں بیٹھتے تھے, اور پھر کوئی بھی بتاتا تھا ان کو یہ کہہ رہا ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے, تو اشاروں میں سمجھ جاتے تھے. اب جناب وہ ہارمونیم سے ہم نے پلٹے شروع کیے تو تھوڑے حوصلہ بڑھا. اب سروں کی شناخت ہو گئی, سر وور سب سمجھ میں آ رہے ہیں, گلے سے بھی نکل رہے ہیں, مخارج بالکل درست ہو رہا ہے. سننے والا کہ ہاں یار یہ باجا بج رہا ہے یا اس کا گلا بج رہا ہے. یعنی انگلی رکھ دی کسی نے سر پہ, ہمارے گلے سے وہی آواز نکلتی تھی آٹومیٹک. تو پھر کرنا یہ ہوا, گانا گانے لگے ہم. گانا بھی گاتے تھے باجے کے ساتھ, اور ڈھولک پہ کبھی کوئی. یہ ایک سندھی بچہ تھا, لڑکا تھا نوجوان, ہم سے تو بڑا تھا عمر میں 10-15 سال, راجدی فیملی کا. اس کا نام تھا امین راجدی. تو وہ بھی ایسٹرن سوشل آرٹ سرکل میں آیا کرتا تھا. تو اس سے ہماری بڑی دوستی ہو گئی. وہ لسبیلا پہ رہتا تھا, وہاں ان کا ایک بنگلہ تھا. میں گیا تھا, بڑی ماڈرن فیملی تھی اس وقت. تو جیپ پہ آ گیا. اب جیپ پہ ہمیں طارق روڈ ادھر ادھر گھمایا, ہم بڑے خوش کے یار کھلی ہوا آ رہی ہے, مزہ آ رہا ہے. اور جب وہ اتوار کے دن آ جاتا, طبلہ وہ بجا رہا ہے, ڈھولک بجا رہا ہے, اور ہم جناب اپنا گائے جا رہے ہیں لیک کے. وہ بھی گاتا تھا غزلیں. اس نے تو ان کے ابا نے, راجدی صاحب نے, ان کو وہ ستار نواز رکھ دیا تھا گھر میں. وہ آتے تھے, استاد سکھاتے تھے ستار نواز. کوئی ہوں گے یار ریڈیو کے کوئی استاد, مجھے تو نہیں پتا, اس وقت میں نے پوچھا بھی نہیں. تو امین راجدی مجھے یاد ہے. تو یار وہ بہت چھوٹی عمر میں بیچارہ مر گیا. اللہ اس کی کروٹ جنت نصیب کرے. بڑا اچھا لڑکا تھا, بڑا اسمارٹ تھا اور کلچرڈ تھا. اور وہ کون سے اسکول کا تھا, یہ وہیں پہ کوئی ایسے انگلش اسکول تھا, وہاں پر پڑھتا تھا. اس وقت نام یاد تھا اسکول کا, اب تو میں بھول گیا. وہ بھی پاکستان کوارٹر یا ایسے کہیں تھا وہ اسکول, انگلش میڈیم تھا, بڑا اسکول تھا. تو وہ جناب وہ ہم ان کے ساتھ پریکٹس کرتے رہے. اچھا اس دوران میں میرے گلے میں بخار ہو جاتا تھا مجھے. تو وہ ڈاکٹر صاحب دیکھتے تھے, ڈاکٹر قمر الدین صدیقی, ہم چینل کی جو مالکہ ہیں ان کے سب سے بڑے بھائی ڈاکٹر قمر الدین صدیقی, ہمارے والد کے دوست بھی تھے اور بہت خیال رکھتے تھے ہمارا. مجھ سے خاص طور پہ بہت اٹیچ تھے, مجھ سے بات بھی کرتے تھے, مذاق بھی کرتے تھے. کبھی کلینک سے اٹھتے, بیٹا خالد بیٹھ گاڑی میں. ٹرمپ گاڑی تھی ان کے پاس, گرین کلر کی, اور ٹرمپ گاڑی میں بٹھایا. چورنگی گئے, وہاں سے انہوں نے پھل ول خریدے, 1-1:30 بجے کا ٹائم ہے. پھل ول خریدے انہوں نے اپنے گھر کے لیے, ٹوکرا بھر کے. میں نے اٹھایا, ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب کیوں اٹھائیں گے, گاڑی میں رکھ دیا. تو ڈاکٹر صاحب نے مطلب مجھ سے باتیں کرتے تھے دل کی. تو پھر کہنے لگے کہ چلو یار, اب واپس مجھے گھر چھوڑا انہوں نے, پھر اس کے بعد چلے گئے. اچھا انہی کا ایک بھائی ہے وہ, کیونکہ قصہ ان کا چل رہا ہے تو اسی میں ہے وہ. پھر آ جاؤں گا ہارمونیم کی طرف. ایک بینک کے مالک جہانگیر صدیقی, شمس صدیقی سے چھوٹے, سب سے بڑے قمر الدین, مظہر الحق, شمس صدیقی, اور پھر یہ جہانگیر صدیقی. انہوں نے اس کا زمین میں جذب ہوتا ہے اس کا کسان کا, تو محنت کی ہے اس نے, محنت کی ہوگی, پتہ نہیں کیا محنت کی ہے, لیکن آج اس کا بینک بھی ہے.
تو خیر ہم ٹی وی کا دیکھتا ہوں نا میں، تو سلطانہ میڈم اب ہمارے ساتھ ہم ٹی وی پہ جاتے تھے، ایکٹنگ کرتے تھے، یہ وہاں اپنے پروڈیوسر لگ گئی تھی، تو وہ بھی بھائی سے ذکر کیا ہوگا چھوٹے سے، جہانگیر ان سے چھوٹے ہیں، تو انہوں نے کہا چلو چینل ایک آدمی سے ملوا دیا، غنی عثمان، اور پھر چینل کھلا۔ انہوں نے اب ان کا بینک ہے جی ایس بینک، وہ اس وقت پڑھ رہے تھے، بعد میں جب میں بڑا ہو گیا میٹرک ویٹرک میں آیا تو یہ سی اے کر رہے تھے، چارٹرڈ اکاؤنٹنسی، اور شاید اب آتا ہوں میں ٹیپ کے بعد کہ موسیقی سے میرا تعلق کیسے چھوٹا جناب۔ اب کہانی اور قصے میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے مجھے یہ بتانا تھا کہ پھر میرا موسیقی سے تعلق ہی ٹوٹ گیا، یہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا۔ یہ الف لیلا ہزار داستان اسی طرح لکھی گئی، اور اسی طرح ہم نے اپنے والد صاحب سے سنی، وہ رات کو پڑھتے تھے، اور ہمارے ماموں ممانی اور بچے، ہمارے بہن بھائی سب لیٹے ہوئے رات کو حیدرآباد میں نانی اماں کے یہاں جاتے تھے ہم، تو وہاں وہ ہزار داستان، قصہ ہزار داستان، وہ روز رات کو آدھا گھنٹہ 30 منٹ 40 منٹ کا پتہ نہیں، ہم سو جاتے تھے، وہ سناتے رہتے تھے، ہم سنتے سنتے سو جاتے تھے، تو وہ قصہ چلتا رہتا تھا۔ تو اب جناب عالی بخار ہو گیا، اس سے قمر صاحب کا ذکر آیا تھا، قمر الدین اللہ بخشے، تو پھر ہو گیا 15 دن بعد پھر ہو گیا، اور انہوں نے گلے والے میں ٹارچ ماری، یہ دیکھا، پہلے تو پورا انسپیکشن کرتے تھے ڈاکٹر، یہ فیملی فزیشین جو ہوتے تھے، انہوں نے گلا دیکھا، آنکھیں دیکھی، یہ دیکھا وہ دیکھا، کہنے لگے بیٹا اس کا آپریشن ہوگا، تمہارے ٹونسل جو ہیں ان میں پیپ پڑ گئی ہے اور دوائی کام نہیں کر رہی ہے، ہر تھوڑے دن میں تمہیں بخار ہوتا رہے گا، کیا کریں، آپریشن۔ خیر جناب پھر آپریشن کے لیے ڈرا، مجھے آواز کا بھی بڑا خیال تھا کہ یار میری آواز خراب ہو جائے گی، اب میں نے سنا آپریشن کے بعد سر بکھر جاتے ہیں، اور آپریشن کے لیے ہم گئے، وہ بھی ایک بہت بڑے لوگوں کا ہاسپٹل ہے، زرداری صاحب کے ایک دوست ہیں عاصم، ڈاکٹر عاصم، کھرب پتی ہیں، ان کی والدہ کا ہاسپٹل تھا گول مارکیٹ ناز آباد نمبر 3 میں، کیا نام تھا اس کا، اب نام بھول رہا ہوں، خیر تو ان کے ابا بھی ڈاکٹر تھے، تو ان کا وہ ہاسپٹل تھا، نہیں کہہ رہا میں، اب دیکھو میری سوئی اٹک گئی کہ وہ نام کیا تھا، ضیاء الدین ہاسپٹل، یہ ان کے ابا کے نام پہ تھا، یعنی دادا کے نام، وہ میتھمیٹیشین تھے، انڈیا میں کوئی ان کو خطاب وطاب بھی ملا تھا، تو انہی کے نام پہ انہوں نے یہ ہاسپٹل بنایا تھا یاد میں ان کی۔ تو وہ ہاسپٹل میں جناب ہم لیٹ گئے، تو ڈاکٹر آیا، چیک کرا، سرجن صاحب آئے، اور پھر اینستھیسسٹ آئے، وہ سب۔ اب ڈاکٹر صاحب سے میں کہہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب ایسا آپریشن کیجیے گا کہ میرے آواز خراب نہ ہو۔ کہنے لگے کیوں، کیا کرتے ہو بھائی؟ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں کرتا ورتا کچھ نہیں ہوں، مجھے بڑے ہو کے نا ریڈیو پاکستان جانا ہے اور وہاں پہ مجھے کام کرنا ہے۔ کہنے لگے اچھا چلو ٹھیک ہے یار، ایسا تو میں نے فرسٹ ٹائم ہی سنا ہے اور دیکھا ہے، تم ابھی بچے ہو اور اتنی آگے کی بات کر رہے ہو۔ انہوں نے جناب ہمارا آپریشن کر دیا، سلایا ہمیں، گنتی گنو، ہم گنتی گن رہا ہے، اینستھیسس لگا رہا ہے کہ 1 2 3 پتہ نہیں کتنی گنتی پہ ہم غائب۔ اب جب آنکھ کھلی تو اسٹریچر ہل رہا ہے، تو محسوس ہوا اسٹریچر پہ ہوں میں، ہل رہا ہے، پہلے تو نہیں ہوا کہ اسٹریچر ہل رہا ہے، پھر آنکھ کھلی تو چپ بیٹھے ہوئے، ہم بول ہی نہیں سکتے۔ تو پھر انہوں نے کہا آئس کریم کھانی ہے، ہم تو آئس کریم کے بڑے شوقین تھے، ہاں آئس کریم تو چھپا چھپا کے ہم کھا جاتے تھے، چھپاری فریج میں روسی نکال کے کھا گئے چپکے سے۔ تو وہ بڑا خوش ہوا، میں یار اب تو آئس کریم ملے گی، ہر وقت ملے گی۔ خیر جناب وہ آئس کریم
کھائی ہم نے 1 وقت 2 وقت 3 وقت. چوتھے وقت میں تو نفرت ہو گئی آئس کریم سے. ابھی یہ کھائی گیا آئس کریم ہٹا پڑے روٹی دو. اماں نے کہا نہیں امی نے کہا نہیں روٹی نہیں ملے گی بیٹا 7 دن. دودھ آئس کریم یہی ملے گا نرم غذا. خیر گزارا کیا اس طرح سے. پھر اس کے بعد جب صحیح ہو گیا اب میں باجے پہ ریاض کر رہا ہوں. اب ریاض کرتے ہوئے ہارا سا رے گا ما گا ما پا ما پا دا دھا را پا دا نی دا نی کا. یہ کیا ہو گیا؟ یہ آواز ہی خراب ہو گئی. اوپر کے سر لگ ہی نہیں رہے. بس جناب یہ کہانی تھی. پھر ہم نے باجے کو تو ایک طرف رکھا. مطلب دل ٹوٹ گیا یار. یہ کیا ہے؟ دل بڑی جلدی ٹوٹتا ہے میرا. تو بس جناب دل ٹوٹ گیا. اب ہم نے کہا چھوڑو یار کچھ اور کریں گے. اب آواز دیکھی اپنی. ریڈیو چلنے لگا. اور پھر ریڈیو پاکستان 65 کی جنگ اور یہ وہ. تو اس میں خبریں بھی پڑھ دی ہم نے ریڈیو پہ. وہ قصہ میں سنا چکا ہوں. سن لیجیے گا کسی میں میری ریڈیو جانے کا واقعہ. ایسی کوئی ہیڈنگ ہے اس کی. تو اس میں جناب پھر ریڈیو پاکستان پہنچ گیا. ڈرامہ آرٹسٹ سب چیز کے آڈیشن دیے میں نے. نیوز کا، نریشن کا، ڈرامے کا، خاکوں کا، کامیڈی کا، سب. پہلے بس میں طلبا گیا. پھر جنرل میں گیا. جنرل کا مطلب ہے پروفیشنل آرٹسٹ. آرٹسٹ بن گئے ہم. تو پھر اسٹاک میں چلے گئے اور یہ ہوا وہ ہوا. قدرت لے جاتی ہے خود. آپ محنت کرتے رہیں بس. آپ کا کام ہے محنت کرنا. ترقی اللہ دلائے گا. یہ بیٹھ کے کہ میں یہ محنت کر رہا ہوں تو یہ ترقی ہو جائے گی، اس کا کوئی گارنٹی نہیں ہے. آپ کا کام ہے محنت کرنا. آپ دنیا میں آئے ہلنے جلنے کے لیے، بیٹھے رہنے کے لیے نہیں آئے کہ اینڈے چلے جا رہا ہے. ادھر لیٹ گئے ادھر لیٹ گئے، چارپائی پہ لیٹ گئے، درخت کے نیچے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، کنویں کا ٹھنڈا پانی ہے، نہا بھی لیے. ایسا نہیں ہے بھائی. کھیت میں جا کے جب کسان پسینے سے شرابور ہوتا ہے نا تو پھر اس کے بعد فصل اگتی ہے پسینہ. اب ہم ریڈیو کے چکر روز لگا رہے ہیں. اور پھر اب میوزک چھوڑ دی تھی خود، لیکن میوزیشنز اور سب دوست تھے. موسیقار مہدی حسن صاحب سے بھی بہت بڑے تھے ہم سے، لیکن ان سے بھی سلام دعا. مہدی حسن صاحب کے بڑے بھائی پنڈت صاحب، پنڈت کہتے تھے انہیں، وہ بھی جناب ان کے ساتھ بھی دوستی احوال چلتے تھے. تو بڑا مزہ آتا تھا یار. پھر ڈراموں میں کام کرنے لگے اور اس طرح سے یہ کہانی آگے بڑھتی تھی. کہانی سناتا رہوں گا اپنی. کچھ انٹرسٹنگ ہوگی، کچھ بورنگ ہوگی. کچھ میرا انداز بھی کچھ کو پسند آتا ہے، کچھ کو نہیں آتا. کبھی آواز میری صحیح آتی ہے، کبھی نہیں آتی. بڑی قسمہ پرسی میں کر رہا ہوں میں. جیسے پاکستان میں رہا تھا، خیموں میں ریڈیو پہ اسٹیشن قائم ہوا تھا نشاط سنیما کے پاس کے. آج یہ دیکھیں میں بیٹی کے گھر آیا ہوں نا، سکھایا کارڈلیس مائک دو. مائک دیا، یہ اسٹینڈ ہے جس پہ لگا ہوا ہے، بڑا اچھا ہے، یہ قیمتی اسٹینڈ ہے ماشاء اللہ. اللہ میرے داماد کو اور دے اور میری بیٹی صحت مند اور خوش رہے. تو آج کی نشست یہاں پوری برخاست کرتے ہیں. اب انشاءاللہ اس کے بعد میں شاید پتہ نہیں کیا ٹائم ہو رہا ہے میرے پاس گھڑی، 12:57 1 بج گیا. اب یہ ایڈٹ کروں گا، اس میں انسرشن ڈالنی ہے. کوئی ویسے ایڈٹ نہیں کروں گا کہ ٹکڑا ہی نکال کے پھینک دیا، نہیں. الحمدللہ وداؤٹ ایڈیٹنگ بالکل صحیح ہے. تو انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی، ملاقات ہوگی. یہ اب میں ایڈٹ کر کے پھر اپلوڈ کروں گا تو پھر آپ لوگ دیکھ لیجیے گا. دیر سے ہوگی، میں اناؤنس کروں گا صبح 5 بجے. اللہ حافظ.